السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، خاص طور حاملہ خواتین کے لیے اور معصوم بچوں کے لیے۔ ویسے تو اس کی ضرورت عمر کے ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اہمیت جو اشد ضرورت پڑتی ہے حاملہ خواتین کو اور بچوں کو، اتنی ضرورت کسی اور کو نہیں پڑتی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیلسی فیرول۔ کیلسی فیرول کو وٹامن ڈی کہا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کی 4 اقسام ہوتی ہیں: وٹامن ڈی، D1، D2، D3۔ اور یہ وٹامن کی کمی سے ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ہمارے جسم میں زیادہ مقدار ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا، کتنا ہمیں چاہیے، اس پہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے، جیسے ہی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے اس دوران ایک حاملہ عورت کو سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ وٹامن ڈی کی پڑتی ہے۔ اس میں وٹامن D2 بھی ہے، D3 بھی ہے۔ اگر جس عورت کے جسم میں، اس کے خون میں وٹامن ڈی کی کمی ہو، اس کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی، اس کا بچہ آپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، اس کا بیبی۔ اور اگر اس وٹامنز کی مقدار حاملہ خواتین میں پوری ہوگی، پراپر طریقے سے غذا کے ذریعے، خوراک کے ذریعے ان کو ملتی رہے گی، تو ان کو بچہ پیدا کرنے میں نہ تکلیف ہوگی، نہ آپریشن جیسی پریشانی سے اس میں پڑنا پڑے گا، بغیر آپریشن کے ان کا بچہ ہوگا۔ آج کل جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں یا آپریشن کا کہا جاتا ہے آپ کو، اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ اس میں جو اہم وجوہات ہے وہ ہے وٹامن ڈی کی کمی۔ اگر یہی کمی بچوں میں پائی جاتی ہے، بچوں کو جو وٹامن ڈی نہیں ملتا، بعض اوقات ہمارے بچے ماں کا دودھ استعمال نہیں کرتے، وہ بازاری دودھ استعمال کرتے ہیں، خشک دودھ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کے اندر بھی وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اور جس بچوں کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو، ایک تو ان کا جو سر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، سر موٹا ہو جاتا ہے، سر سائز سے بڑھ جاتا ہے، یا ان کی اکثر بچوں کی یہ جو ماتھا ہے یہ فرنٹ پہ آگے آ جاتا ہے۔ ان بچوں کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، اگر نکلتے ہیں تو پھر وہ کمزور ہوتے ہیں، اور بچے چلنے پھرنے میں بھی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں، سینہ جو چھاتی کی جو ہڈی ہے یہ باہر نکل آتی ہے، جیسے کبوتر ہو ایسے چھاتی بن جاتی ہے۔ یہی وٹامن ڈی کی کمی اگر بڑے انسانوں میں پائی جاتی ہے تو ان کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، ان کی ہڈیاں کھردری ہو جاتی ہیں، اور ان کی ہڈیاں بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس لیے وہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں۔ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ان کو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، 5 منٹ کام کریں گے، گھنٹہ آرام کریں گے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی بے شمار خوبیاں خامیاں ہیں، لیکن ہم آج اس پہ یہ بتائیں گے کہ وٹامن ڈی آپ کو کہاں سے ملے گا۔ ناظرین، وٹامن ڈی کی جو پروڈکشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، مصنوعی طریقے سے علاوہ۔
اگر ہم بازار سے اس کی گولیاں لیں، اس کے انجیکشن بھی ملتے ہیں، وہ انجیکشن توڑ کے پی لیں یا گولیاں کھا لیں، لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر 1% یا 2% بھی وٹامن ڈی کی مقدار موجود ہے، جب آپ سورج کی روشنی میں بیٹھتے ہیں، سورج کے سامنے کام کرتے ہیں، دھوپ میں رہتے ہیں، تو اس کی پروڈکشن بڑھتی ہے. یعنی کہ سورج کی روشنی میں وٹامن D3 اتنی مقدار میں انسان کو ملتا ہے جو انسان خوراک کے ذریعے سے نہیں کر سکتا، جو غذا کے ذریعے سے نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس طرح کی کمیوں کا مسئلہ حاملہ عورت میں ہو، بچوں میں ہو، چاہے بڑوں میں ہو، اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ سورج کی دھوپ میں کام کرنا چاہیے، سورج کی دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، سورج کی روشنی میں، یہاں تک کہ اس کو پسینہ بھی آ جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کا جو سورسز ہے حاصل کرنے کا، وہ مچھی میں پایا جاتا ہے، فش میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دیگر جو میٹ ہیں، جو گوشت ہیں، ان میں مٹن ہے، بیف ہے، اس میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. اسی طرح ہماری جو سبزیاں ہیں، سبزیوں میں چقندر میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے کیونکہ یہ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے. ناظرین، اس کے علاوہ مورنگا کا جو استعمال ہے 30 سے 50 گرام، وہ بھی آپ کو وٹامن D3 یا وٹامن D2 کی یا وٹامن ڈی کی جو ہے وہ جو کیلسی فیرول کی کمی پوری کر دیتا ہے. ناظرین، اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے جسم کے اندر وٹامن ڈی کی مقدار پوری ہے تو آپ کے آنتوں میں، آپ کے پیٹ میں 3 پاوریں ہوتی ہیں. آئرن ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے اور کیلشیم ہوتا ہے. آئرن، فاسفورس اور کیلشیم، ان کو جذب کرنے کی صلاحیت، ان کو ڈیزولو کرنے کی صلاحیت بھی اس کیلسی فیرول میں پائی جاتی ہے. ناظرین، اب ہم بات کریں گے غذا کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے ہمارے جسم میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پھر کیا ہوگا. ناظرین، اس پہ کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پتے میں پتھری ہو گئی، ہمارے گردے میں پتھری ہو گئی، ہمارے مثانے میں پتھری ہو گئی، ہماری تلی میں پتھری ہو گئی. یہ جو سٹون بن جاتے ہیں، جو پتھریاں بن جاتے ہیں، اس کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار، کیلسی فیرول کی مقدار بڑھ رہی ہے. لہٰذا ہم اپنا ٹیسٹ کراتے رہیں، اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں. کم از کم ہر بالغ انسان کو 30 گرام سے لے کر 50 گرام تک مورنگا پاؤڈر استعمال کریں. مورنگا کے کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں. مچھلی کھائیں، سبزیاں کھائیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر کمی ہے، یہ بیماری ان علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے. جو سرد علاقے ہیں، جو ہمارے یورپی ممالک ہیں، وہاں پہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، اس لیے وہاں پہ یہ بیماری زیادہ ہے. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ یہ بیماری کیا ہے، اس بیماری سے ہمارے پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کی کمی کے ہمارے پر کیا اثر ہوگا، اور اس کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے پر کیا اثر ہوگا، اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا. یہ مچھی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، سوہانجرا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، چقندر میں پایا جاتا ہے، مٹن میں، بیف میں پایا جاتا ہے. اور جو زیادہ مقدار ہے وہ سورج کی دھوپ میں ہے، سورج کی روشنی میں ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں گے، شیئر بھی کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملا کرے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گند کھا دے جڑا کل وہ پیتے دیتا ہے پیتے نا تو